الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل البيت أي الحرام دخل فی حسنة وخرج من سیئة مغفورا له صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا یعنی مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ نیکی کی کان میں داخل ہو گیا، گویا کہ گناہوں سے بخشایا نکل آیا۔ ہم محترم ناظرین اکرام دیکھیں، ذی الحجہ کا مبارک بابرکت مہینہ، فضیلت کا مہینہ، مبارک مہینہ، جس کی پہلے عشرے کی بہت زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ چار قسمیں خا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس ذی الحجہ کے عشرے کی پہلی 10 جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی یہ راتیں ہیں، ان کے دن بھر 9 ذی الحجہ تک کے ایک دن کا روزہ رکھنا نفلی 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا، بڑی عظمتوں والا، بابرکت عشرہ یہ اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا۔ اور کتنے خوش نصیب اور کتنے نیک بخت وہ لوگ ہیں جن کو اس سال اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت نصیب فرمائی کہ احرام باندھ کر مطاف میں پہنچیں گے اور پھر حج کو ادا کریں گے، ارکان حج کو ادا کریں گے، جن کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی کی کان میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے بخشایا نکل آیا۔ اللہ جتنے بھی دوست احباب میرے پیارے دنیا بھر سے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے، یا اللہ ان کا جانا، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کا حج کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ جتنی عبادات کریں یا اللہ، حج کے جتنے بھی ارکان ادا کریں، تمام کے تمام ارکان کو یا اللہ صحیح کامل ان کے ادا فرما، ان کا صحیح حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ میری بھی بڑی طرف تھی، میرے والدین کی طرف تھی، میرے بہن بھائیوں کی طرف تھی، میرے ناظرین اکرام کی طرف تھی، میرے عزیز و اقارب کی بہت زیادہ طرف یہ تھی کہ اللہ ہمیں بھی سعادت، حج کی سعادت نصیب فرما، حج اکبر کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ مجھے بھی، میرے ناظرین اکرام کو، میرے والدین کو، میرے پیاروں کو، میرے عزیز و اقارب کو، میرے بہن بھائیوں کو، یا اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ان کو عمرے کی زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کی زیارت نصیب فرما، حاضری نصیب فرما، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کی زیارت، وہاں حاضری نصیب فرما۔ اللہ مجھے بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرما، میرے پیاروں کو بھی یہ سعادت نصیب فرما، میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائی، میرے والدین کو یہ سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر نبی کے ہر امتی کو یہ سعادت نصیب فرما۔ کتنا مبارک بابرکت یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ جس میں قربانی جیسی ایک عظیم سنت زندہ کی جانی اور حج جیسے ارکان ادا کرنے، اور کتنے خوش بخت نیک بخت وہ لوگ ہیں جو حج ادا کر رہے ہیں، اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ کتنا مبارک یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔
زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نوافل فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین اکرام، جتنے بھی میرے پیارے جو میری ویڈیو کو دیکھیں، نئے ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور پرانے ناظرین اکرام جتنے بھی محبت سے پیار سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے بہت زیادہ ہم مشکور ہیں۔ تو اسی طرح وہ ثواب کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب کے پاس ہماری ویڈیو کو بھیج دیں، ثواب کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیں، تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ کر، ہماری ان باتوں کو سن کر ان کو بھی کچھ فائدہ نصیب ہو جائے، اس طرح ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ان کی بھی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں سب کو دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حکم پورا کرنے والا بنائے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں زندہ کرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ کی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی محبت عشق نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہم سب کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔